الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ درس نمبر 13 ہے باب الاذان کا، اور سابقہ درس نمبر 12 میں حدیث نمبر 12 اور 13 پیش کی گئی. ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن مکتوم وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال اصبحت اصبحت حتى يقال له اصبحت اصبحت. متفق علیہ. وفي آخرہ ادراج کہ بلال رضی اللہ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیتے تھے، پہلی اذان، پھر طلوع فجر کے ساتھ یا طلوع فجر کے بعد ابن مکتوم اذان دیتے تھے. اس حدیث کے دو اہم جو مسئلے ہیں، فوائد میں نے ذکر کیا. اب پیش کرنے جا رہا ہوں فائدہ نمبر 3 یا تیسرا فقہی جو مسئلہ مأخوذ اور مستنبط ہے اس حدیث سے، جس کا تعلق الاذان سے ہے اور احکام اذان سے ہے. تو تیسرا حکم یہ ہے کہ جائز ہے کہ ایک مسجد میں ایک سے زائد مؤذن کو مقرر کیا جائے، یا جائز ہے ایک مسجد میں 2 مؤذن مقرر کرنا. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک مؤذن ایک ٹائم میں اذان دے اور دوسرا مؤذن دوسرے ٹائم میں اذان دے. اچھا، اگر وہ دونوں ایک ساتھ اذان دے تو ایک ہی ساتھ ایک آواز میں جماعی اذان، تو یہ کیسا ہے؟ ایک ساتھ دونوں ایک ساتھ مل کے میک میں آواز دے، ایک ہی آواز کے ساتھ اذان دے رہے ہیں، تو کیسا ہے یہ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں. اور اس طرح کیا ہے، یہ بدعات میں اس کا شمار ہوگا. تو الگ الگ دے رہے ہیں، سب کا الگ ٹائم ہے. جس طرح کی طلوع فجر سے پہلے ایک اور ایک دوسرا طلوع فجر کے ساتھ، یا ظہر عصر میں ایک مؤذن، مغرب عشاء میں دوسرا مؤذن، اور پہلا مؤذن مثلا فجر میں، تو یہ جائز ہے. ایک ہی ساتھ 2 اذان دیں تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. لیکن سوال ہے، اگر ضرورت پڑ جائے ایسا کہ ایک ہی ساتھ ایک مؤذن سے زیادہ کو اذان دینے کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر سوال ہے کیسے، پہلے مسئلہ کیسے، کہاں ضرورت کی شکل تو بتائیں. مثال دے رہا ہوں میں. مثلا مسجد بہت ہی بڑی ہے اور مائک کا انتظام نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، اور مسجد بہت ہی وسیع ہے. اگر ایک طرف سے اذان دیا جا رہا تو صرف اس کونے کے لوگ ہی بس سن رہے ہیں، تو کیا رہا ہے، ایک مؤذن سے زیادہ اذان دے سکتے ہیں؟ اس صورت میں دے سکتے ہیں، ضرورت کے تحت. مسجد حرام میں یہ میک کا سسٹم آنے سے پہلے 4 مؤذن ہوتے تھے، چاروں طرف ایک ہی وقت میں اذان دیتے تھے، چاروں طرف یہ اذان دیتے تھے. یعنی آج سے کچھ سال پہلے، شاید 100 سال بھی نہیں ہوا ہوگا، یعنی 60 سال 70 سال یہ دیتے تھے. تو ضرورت کے وقت یہ جائز ہے، جس طرح کہ کچھ اہل علم نے ذکر کیا، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا میں نے یہ مسجد حرام میں خود میں نے یہ دیکھا اور ایسا پایا. تو یہ ضرورت کے وقت، اور غالباً ہمارے اور آپ کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں. گاؤں میں بھی میک ویک کا انتظام ہو گیا، اور جہاں مان لیتے ہیں میک کا انتظام نہیں تو غالباً وہ گاؤں ایسے علاقے ہوں گے جس کی آبادی بہت ہی کم ہے، تو وہاں ایک مؤذن سے زیادہ مؤذن کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک وقت وہ اذان دے. چوتھا مسئلہ اس حدیث میں جو ماخوذ ہے، مستنبط ہے، کہ اگر مؤذن قابل اعتماد ثقہ ہے تو اس کے اذان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، یا کہنا چاہیے یار کیا معلوم وہ صحیح اذان دیا، پہلے دے دیا، تاخیر سے دیا، احتیاط کر لیتے ہیں، بعد میں افطاری کرتے ہیں، کیا رائے؟ نہیں، اگر وہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، تو اذان پر عمل کرنا چاہیے. دلیل اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہاں بھائیوں کہ اس کے اذان پر عمل کرنا چاہیے. کون سا لفظ ہے؟ نہیں اتنا لمبا بتائیں گے تب نہیں. ایک لفظ ہاں فَكُلُوا وَاشْرَبُوا تو کھاؤ اور پیو. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا بلال اذان دے رہے ہیں کھاؤ پیو. آپ نے نہیں کہا تم بھی احتیاط کر لو تو یہ نہیں. اگر وہ قابل اعتماد ہے ثقہ ہے اذان کے بارے میں اس کو علم ہے دیندار ہے تو پھر کیا عمل کرنا چاہیے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ مستحب ہے مؤذن کے لیے کہ اونچی جگہ سے اذان دے. مثلا مئذنہ یا چھت پر مسجد کے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ان الفاظ میں تو نہیں ہے لیکن یہ جو تخریج میں پوری حدیث بیان کی گئی اس میں بیان کیا گیا کہ بخاری کی ایک روایت اور مسلم کی ہے کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے تو واضح ہوا کہ اونچی جگہ سے اذان دیتے تھے. اب رہا ہمارے اور آپ کے زمانے میں مائک کے ذریعے پہنچ جا رہا تو پھر مقصد وہ پورا ہو جا رہا اور ضرورت نہیں ہے کہ آدمی چھت کے اوپر چڑھے اور وہاں سے اذان دے. یہ ہے پانچواں فائدہ. اضافی فائدے بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق باب الاذان سے نہیں ہے. مختصراً پہلا فائدہ کہ ایک شخص کی بات قابل قبول ہے یا نہیں اگر وہ قابل اعتماد ہے اور ثقہ ہے دیندار ہے. ہاں بالکل. دلیل کیا؟ نہیں ایسے نہیں بتائیں وجہ استدلال کہاں سے. ہاں بلال اذان دے رہے ہیں تو ان کی آپ نے کہا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا یہ نہیں کہا کہ دو لوگ اذان دے تب. اور یہ مسئلہ یہ بھائیوں ہے اہل علم کے نزدیک کچھ گمراہ فرقوں نے اس پر اعتراض کیا. کہا یہ حدیثیں جو ایک راوی سے مروی ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں. کچھ نے کہا تواتر ہونا ضروری ہے, کچھ کہا کم سے کم یعنی 3 ہونے چاہیے, کچھ نے کہا 2 کم سے کم ہونا چاہیے, عزیز ہونا چاہیے. لیکن صحیح جو مسئلہ ہے اور یہ محدثین جو معتبر محدثین ہیں اور جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں سلف کا بھی اس پر عمل رہا کہ ایک کا قول اگر وہ ثقہ ہے تو اس کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں. یہاں بھی اس بات کی تاکید ہے. اس کو کہتے ہیں خبر الواحد. خبر الواحد ایک آدمی کی خبر یا حدیث یا اس کا قول یا کوئی چیز اگر نقل کر رہا تو مقبول ہے. قبول خبر الواحد. دوسرا فائدہ جس کا تعلق اذان سے نہیں ہے لیکن مختصراً ذکر کر رہا ہوں اس لیے ضروری چیزیں ہیں. دیکھیے جس نے روزہ کا ارادہ کر لیا تو اس کے لیے جائز ہے کھائے پیے یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ فجر کا طلوع ہو گیا یا فجر طلوع ہو گیا. دلیل اس کی کون سا لفظ؟ اصبحت. بہت صحیح. یہاں تک کہ ان سے کہتے تھے صبح ہو گئی. اب ادھر یہ مسئلہ بہت ہی ضروری ہے. آج ہم بہت سے کیلنڈروں میں دیکھتے ہیں ایک امساک پھر فجر. دیکھیے تکلف نہیں ہونی چاہیے, تکلف نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ فجر یقین ہے یا کہیں غالب گمان بھی ہے تو خلاص اعتماد کرنا چاہیے. اب احتیاط کی ضرورت نہیں. قرآن میں بھی اسی بات کی تاکید ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ. يَتَبَيَّن کا لفظ ہے. يَتَبَيَّن کا معنی کیا؟ واضح ہو جانا. یہ نہیں کہ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْر. یہ قاعدہ ہے. اس طرح اگر اختلاف ہو گیا, ایک آدمی نے کہا یار فجر طالع ہو گیا, دوسرے کا نہیں ابھی بھی اندھیرا ہے, کس کی بات لینی چاہیے؟ جو کہہ رہا اندھیرا. الاصل ابھی بھی رات باقی ہے. یہی قاعدہ الاصل رات باقی ہے. اگر کوئی اٹھا اور الارم دیر سے اس کا وہ بجا اور وہ سمجھا کہ نہیں الارم لگایا تھا مثلا فجر سے 10 منٹ پہلے, اٹھتے ہوئے ہوتا ہے موبائل میں کئی مرتبہ وہ بجتا ہے, پھر 5 منٹ کے بعد جس طرح آپ سیٹ کر دیں پھر بجتا ہے. اور آدمی کبھی کبھی اٹھتا آدھے گھنٹے کے بعد اور سمجھ رہا کہ پہلے جو الارم پہلی جو گھنٹی اس سے میں اٹھ رہا. اب اٹھتے ہوئے حضرت مان لیں آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے, اذان ہوئے کتنا ہو گیا؟ 20 منٹ, 10 منٹ پہلے لگا دے اور گئے وہ کھجور کھانے لگے, پانی پینے لگے, لبن پینے لگے, پھر اقامت کی اذان اقامت سنیں تکبیر, ارے گھڑی دیکھے 25 منٹ ہو گیا اذان. کیا رہا ہے بھائیو اس کا؟ یہ روزہ صحیح ہو گیا نہیں؟
صحیح جو مسئلہ کی ہے اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ اسے پورا یقین تھا کہ رات باقی ہے، اور اسی بنا پر وہ کھا پی رہا تھا، سحری کر رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ فجر تو طالع ہو گیا، فجر کا طلوع ہو گیا، تو پھر وہ اس کا یہ روزہ یہ صحیح ہے۔ تو یہ ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے اور اس میں شک نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے کیلنڈروں میں زیادہ ہی احتیاط کر بیٹھتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ تھا یورپ کے ایک شمال ملک آئس لینڈ میں، رمضان کے مہینے میں، سورج نکلنے سے 3 گھنٹہ پہلے ہی وہ شمار کر لیتے تھے کہ اذان ہو گئی، اور اس سے پہلے سحری، اور دن رات بھی اتنی چھوٹی ہوتی تھی۔ مغرب کی اذان ہوتی تھی 9-10 بجے، اور یہ فجر یہ 3 بجے، یعنی 6 گھنٹہ ایسے 7 گھنٹہ بس رات رہتی، اور مزید انہوں نے اس طرح اتنا احتیاط کیا۔ تو مرتبہ نکلے ہم لوگ بھی دیکھنے کے لیے باہر، واللہ پورا اندھیرا، نماز کے بعد بھی اندھیرا، ایک اونچی بلڈنگ میں بھی گئے دیکھنے کے لیے، تو اس وقت پورا اندھیرا، اس وقت مثلاً بارش کا یا کہیں بدلی ودلی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ دین یسر ہے، آسان ہے۔ یہ کیلنڈروں پر بھی کئی ان کے احتیاط کرتے ہیں، اور کچھ لوگ الگ الگ قاعدہ اس میں اپناتے ہیں۔ تو ہم ایسے وقت ہم شریعت کی طرف جائیں گے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو اس میں پھر چینج کیا گیا اسی حساب سے، الحمدللہ۔ تو ایک طرح ایک آسانی ملی مسلمانوں کی، اس لیے کہ ٹائم سے پہلے، یہ بھی خطرناک ہے، ٹائم سے پہلے گویا آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا جبکہ جائز ہے۔ نمبر 2، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹائم سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لی، تو یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو اس میں ایک اہم جواب یہ ہے کیا کہ ایک دم تحقیق ہونی چاہیے، یقین ہونی چاہیے کہ فجر طالع ہو گیا۔ اگر شک ہے تو ابھی بھی آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور وہ اتنا احتیاط نہ کریں جس سے آپ وسوسے اور شک کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ اب حدیث نمبر 14 پیش کر رہا ہوں، باب الاذان کا، نئی حدیث، نیا موضوع ساتھ ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام، رواہ ابو داود وضعفہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے طلوع فجر سے پہلے ہی اذان کہہ دی، طلوع فجر سے پہلے ہی اذان کہہ دی، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، ذہن میں سابقہ حدیث کو نہ بھولیں، وہاں کیا بات تھی بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پھر یہاں کیا آ رہی ہے۔ اور یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اہل علم ایسی باریکیوں سے کچھ حدیث پر اشارہ کرتے ہیں کہ حدیث میں علہ ہے، یعنی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اشارہ میں کر رہا ہوں تاکہ آپ آگے جب اس حدیث کے حکم کے بارے میں بات آئے تو سمجھ سکیں۔ پھر سے حدیث کا ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے طلوع فجر سے پہلے ہی اذان کہہ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ جائیں اور یہ اعلان کریں کہ خبردار ان العبد نام، بے شک بندے کو نیند آ گئی تھی، بے شک بندے کو نیند آ گئی تھی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ضعیف قرار دیا ہے۔ وضاحت ہوگی یہ اس کا کیا معنی کہ بے شک بندے کو نیند آ گئی تھی، نیند آ گئی تھی تو نیند آ گئی تھی تو تاخیر اذان دینی چاہیے، یا کہ پہلے کیوں تب انہوں نے دے دی، اس کی وضاحت ہوگی۔ بہرحال تخریج الحدیث اور درجہ حدیث، تو تخریج کس نے روایت کی ہے؟ ابو داؤد نے، کتاب السنن میں پیج نمبر 79، حدیث نمبر 532، کتاب الصلاۃ، باب فی الاذان قبل دخول الوقت، وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا، اذان کہنا۔ یہ طریق ہے حماد ابن سلمہ جو روایت کرتے ہیں ایوب سے، جو روایت کرتے ہیں نافع سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی، پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، الا ان العبد نام، الا ان العبد نام، 2 مرتبہ آیا ہے ابو داود میں۔ زاد موسیٰ ابن اسماعیل شیخ ابی داود، ابو داود کے شیخ نے یہ بھی اضافہ کیا، فرجع فنادا الا ان العبد نام، کہ بلال رضی اللہ عنہ واپس آئے اور انہوں نے پھر اعلان کیا، پکارا، الا ان العبد نام، کہ بے شک بندے کو نیند آ گئی تھی۔
تو حدیث یہ مکمل اس طرح ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ادھر مختصراً ذکر کیا۔ اچھا یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ اچھا کیوں ضعیف؟ کیا وجہ؟ اہل علم نے کہا یہ معلول ہے، اس میں علت ہے، اور شروط قبول حدیث قبول ہونے کے لیے 5 شرطیں۔ نمبر 1 راوی دیندار ہو، نمبر 2 حافظہ ضابطہ مضبوط ہو، نمبر 3 سند متصل ہو، نمبر وہی عدل ثقہ، عدل اور ضبط دونوں ہو گیا ثقہ، پھر ایسے اتصال السند، پھر علت نہ ہو، کوئی ایسا سبب نہ ہو جس سے حدیث مردود ہو جائے، جس سے یہاں بھی ذکر کیا جا رہا، اور نمبر 5 شذوذ نہ ہو، یعنی دوسروں کی مخالفت نہ ہو۔ اچھا تو یہ اس میں ایک شرط جو ہونی چاہیے وہ نہیں موجود ہے۔ کیا ہے اس میں؟ یہ حدیث کہہ رہے ہیں معلول ہے، اس میں علہ ہے۔ اچھا ذکر کر سکتے ہیں آپ علہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا سبب آتا ہے جس کی وجہ سے شک واقع ہو جاتا ہے اس حدیث کے بارے میں۔ ہاں تو کیا ہے وہ؟ اچھا وہ ہاں بلال رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے، اور یہاں آ رہا فجر سے پہلے جب انہوں نے اذان دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور کہو کہ بندہ سو گیا تھا۔ تو ہاں اس کی پھر جواب ہو سکتا ہے، بہرحال لیکن یہ ہے جزاک اللہ خیرا، تفسیر سے بھی یہ واضح کر رہا ہوں۔ اہل علم نے کہا یہ حدیث معلول ہے، اس کی وجہ حماد بن جو سلمہ ہیں یہ منفرد ہے ایوب سے، یعنی کسی اور نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور کبھی کبھی اہل علم جب راوی منفرد ہو جاتا ہے، کوئی اور اس کا متابع نہیں ہوتا، کوئی اور اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتا، وہ بھی اس کے ساتھ روایت نہیں کرتا ہے اپنے اس شیخ سے جسے یہاں ایوب ہیں، تو کیا اہل علم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو امام ابو حاتم رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے یہ حدیث اور رجال کے بارے میں پکڑنے والے ہیں، امام بخاری کے زمانے میں یہ تھے، امام بخاری سے بڑے تھے۔ تو یہ ابو حاتم اور ان کے علاوہ اوروں نے بھی کہا کہ حماد بن سلمہ یہ منفرد ہیں ایوب سے۔ ابو داود نے بھی یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہا هذا الحديث لم يروه عن ایوب الا حماد بن سلمہ، ایوب سے صرف حماد بن سلمہ نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ایسے البیہقی نے بھی کہا، ترمذی رحمہ اللہ نے کہا هذا حدیث غیر محفوظ، یہ حدیث غیر محفوظ ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی علی بن المدینی سے نقل کرتے ہیں، علی بن المدینی جو امام بخاری کے شیخ ہیں، حدیث حماد ابن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا غیر محفوظ واخطأ فی حماد بن سلمہ، اور اس میں حماد بن سلمہ سے غلطی ہوئی ہے۔ ابھی واضح ہوگا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے اور غلطی کیوں پکڑ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ اس لیے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیتے تھے، تو یہاں پھر مشکل کیا آ گیا، یہاں پھر مشکل کس بات کی ہے؟ کیوں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دوبارہ تم کہو بندہ سو گیا تھا؟ یہ ادھر اس کی وجہ سے اہل علم نے اس کو پکڑا۔ ابو داود نے اس سے روایت کی ایک دوسری حدیث اسی حدیث کے بعد، حدیث نمبر 533، دیکھیں حدیث نمبر 532 ہے جو بلوغ المرام میں ہے، اور ایک دوسری حدیث ابو داود نے روایت کی ہے 533، یعنی اسی حدیث کے بعد۔ وہ اس اسناد سے کئی طریقوں سے روایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ نافع تک پہنچتے ہیں۔ نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان لعمر مؤذن، غور سے سنیں کہاں غلطی اب ہوئی۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ ابن عمر روایت کرتے ہیں، نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کان لعمر مؤذن یقال له مسروح و مسعود، اور ابن عمر روایت کر رہے ہیں، نافع کے بعد ابن عمر ہونا چاہیے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مؤذن تھا جن کا نام مسروح تھا یا مسعود، فأذن قبل الصبح، تو انہوں نے صبح سے پہلے، فجر سے پہلے اذان دی۔ کس نے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے مؤذن جن کا نام مسروح۔ فأمره عمر ان يعيد الأذان، تو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ دوبارہ تم اذان کہو۔ قال ابو داود هذا اصح من ذاك، ابو داود نے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہا یہ حدیث پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ تو اب وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات کہاں؟
الترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ واللہ اعلم حماد بن سلمہ سے غلطی ہوئی، اصل حدیث کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے مؤذن سے غلطی ہوئی جس کا نام مسروح یا مسعود. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ دہراؤ، جاؤ تم اذان، یا ٹائم سے پھر سے کہا کہ جاؤ پھر سے تم اذان دو. فامرہ عمر ان یعید الاذان، پھر سے اذان دو ٹائم پر. اور یہ بھی واضح ہو رہا واللہ عالم 2 اذان نہیں ہوتی تھی اس وقت، واللہ اعلم ممکن ہے. اچھا تو یہ حدیث کو حماد بن سلمہ سے غلطی ہو گئی، حدیث سنے انہوں نے مسروح کی جگہ بلال کہہ دیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو انہوں نے منسوب کر دیا. اس کی وجہ سے اس کو اہل علم نے کہا یہ حدیث معلول ہے. تو خلاصہ کلام یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اور اس موضوع میں جو حدیث صحیح ہے وہ کون سی حدیث؟ کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ موقوفاً ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، موقوف ہے یہ، یعنی اثر ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ان کے مؤذن سے غلطی ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ اذان دوبارہ کہو، یعنی پھر ٹائم پر. اب حدیث کی طرف آتے ہیں، اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے. ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر. طبعاً واضح ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن مان لیتے ہیں حدیث صحیح ہے. تو اس کی توجیہ کیا ہے؟ مراد ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے انہوں نے اذان کہی، بھول گئے، سمجھ رہے تھے کہ ٹائم ہو گیا یا فجر طالع ہو گیا، فجر طلوع ہو گیا. خاصتاً فجر کاذب میں دھوکہ ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ فجر کاذب سے جو فجر صادق سے پہلے تقریباً 15-20 منٹ 18 منٹ آتا ہے، یا اور ٹائم آتا ہے، اور جگہ جگہ سے بھی مختلف رہتے ہیں ٹائم، ممکن ہے اس کی وجہ سے بھی یہ اشکال ہو گیا ہو. اور یہ توجیہ کرتے ہیں اہل علم کہ ممکن ہے کہ یہ ہجرت کے بعد اذان جب مشروع ہوئی تو شروع میں اور اس وقت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم کو مؤذن نہیں بنایا تھا، صرف ایک ہی مؤذن تھے اور ایک ہی اذان ہوتی تھی. تو یہ توجیہ، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کی توجیہ یہی ہے. ورنہ واضح ہے سابقہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے بھائیوں، یعنی خلاص معتبر ہے، وہ مقدم ہے اور حدیثوں پر کہ وہ 2 اذان ہوتی تھی. پہلی اذان بلال کہتے تھے اور دوسری اذان ابن مکتوم. تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مراد شروع ہجرت میں اذان مشروع ہونے کے بعد 2 مؤذن رکھنے سے پہلے ایک ہی جب مؤذن تھے اور ایک ہی اذان دیتے تھے تو ان سے غلطی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اعلان کر دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کیوں یہ کہا الا ان العبد نام، کہ بندہ سو گیا تھا. کیوں اچھا جا کے کہ کیوں نہ چھوڑ دیا جائے، پھر دوبارہ اذان دیا جائے ٹائم پر، اسے لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں. اگر کوئی سحری کرنے والا ہے اور اذان ہو گئی تو وہ بیچارہ وہ کھا پی نہیں سکتا ہے، کسی کو وتر پڑھنی ہے تو وہ اب وتر نہیں پڑھے گا. اور ایسے ہی عورتیں اذان کے بعد فوراً کیا نماز پڑھ لیتے ہیں اور ابھی ٹائم نہیں ہوا. تو بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، دھوکے میں نہ آ جائیں اور غلط چیزیں، یا جیسے نماز ٹائم سے پہلے نہ پڑھ لیں اور جو چیزیں ابھی ان پر لازم نہیں ہوئی جیسے کھانا پینا چھوڑنا وہ لازم نہ کر لیں. تو الا ان العبد نام، بے شک بندے کو نیند آ گئی تھی. مراد کون ہے ادھر العبد سے؟ بلال، یعنی اشارہ ہے کہ بندہ، اللہ کا بندہ یہ سو گیا تھا. اچھا سو گیا تھا، تو جو سو گیا تھا تو تاخیر سے اذان ہونی چاہیے. تو مراد کیا ہے؟ نیند سے بیدار آدمی، اس نے خیال نہیں کیا، اس نے تحقیق نہیں کی اور وہ سمجھا کہ صبح ہو گئی اور پھر اذان دے دی. اگر وہ نہیں سوتا بندہ تو ایسے دھوکے میں نہیں واقع ہوتا. جیسے جو آدمی جو جگہ رہتا ہے وہ دیکھ رہا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوا، فجر کاذب ہے، لیکن جو سو گیا اچانک نیند کھلی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ فجر طلوع ہو گیا. کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ سورج نکل گیا جبکہ ابھی سورج باقی ہے اور ٹائم ابھی بھی فجر کا باقی ہے. اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، زیادہ فائدے نہیں ہیں، حدیث مختصر ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ مؤذن کو چاہیے کہ ٹائم کے بارے میں تحقیق کرے اور ایسے ہی اچھی طرح جان جائے کہ ٹائم داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد
اذان دیں. اور ایسے یہ بھی فائدہ ساتھ ساتھ یہ ملا کہ مؤذن جتنا بھی اہتمام کرے تو غلطی اس سے ہو سکتی ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے. اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اسے اعلان کرنا چاہیے، اسے اعلان کرنا چاہیے تاکہ لوگ دھوکے میں یا کنفیوز نہ ہو جائیں. اب ادھر سوال ہے کیا یہ عبارت کہنا ضروری ہے الا ان العبد نام؟ مؤذن نے اذان دے دی پہلے، خاصتاً مغرب میں بھائیوں، مغرب میں اذان ممکن ہے آدمی ایسا ہوتا ہے اور تقریباً ہر سال کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کچھ مؤذن مغرب کی اذان ٹائم سے پہلے دے دیتے اور لوگ افطاری کر لیتے ہیں. اور ادھر ادھر مسئلہ ہے، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، روزہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے. اچھا تو اسے تنبیہ کرنی چاہیے. اب سوال ہے یہ کہنا ضروری ہے کہ اعلان کرے الا ان العبد نام، الا ان العبد نام، یا مقصد ہے پہنچا دینا کہ اذان ٹائم سے پہلے اس نے دے دی؟ تو واللہ عالم یہ لفظ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اچھا کہنے ضروری نہیں. پہلی بات حدیث ضعیف ہے. نمبر 2 مراد ہے غلطی کی اصلاح کرنا اور لوگوں کو تنبیہ کرنا تاکہ یہ پریشان نہ ہو جائیں اور کنفیوز نہ ہو جائیں، غلط عمل نہ کر بیٹھیں، ایسے ہی کھانا پینا نہ چھوڑیں اگر فجر میں یہ بات ہے، اور ایسے ہی نماز نہ پڑھیں ابھی. تو یہ کسی بھی لفظ سے اگر اس نے کہا تو یہ جائز اور درست ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے جائز اور درست نہیں، الا کہ پہلی اذان دی جا رہی اس کے بعد پھر دوسری اذان کہی جائے. ایسے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ٹائم داخل ہونے سے پہلے اذان دینا جائز اور درست نہیں ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، ساتھ ساتھ وقت بھی پورا ہو گیا، یہ درس بھی مکمل ہو گیا. جزاکم اللہ خیرا لحسن استماعکم وبارک اللہ فیکم وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.